السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ جب بھی کسی گمراہ شخص نے گمراہی اور ضلالت کو لوگوں میں عام کرنا چاہا ہے تو اس نے اہل علم اور محدثین کرام پر لازمی تنقید کی ہے۔ جہلم شہر کا ایک شخص ہے، اس نے بالکل یہی وتیرہ اختیار کیا ہے، بلکہ وہ کئی ایک گمراہ لوگوں سے کئی قدم آگے نکل گیا ہے۔ اہل علم اور محدثین کرام پر تو اس نے تنقید کی ہے، لیکن اس نے اصحاب رسول جیسی عظمت والی ہستیوں کو بھی معاف نہیں کیا، ان کی شان میں گستاخیاں تک کر ڈالی ہیں۔ اہل علم کے حوالے سے وہ اپنی گفتگو میں اکثر یہ الزام تراشی کرتا ہے اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتا ہے، یہ جو علماء ہیں، یہ جو مولوی حضرات ہیں، انہوں نے تو دین کو اپنی روزی روٹی بنا رکھا ہے۔ اب یہ جملے بول کر وہ علماء کا مذاق اڑاتا ہے اور عوام کی نظروں میں، لوگوں کی نظروں میں علماء کی تحقیر کرتا ہے۔ حالانکہ اہل علم یہ عظیم لوگ ہیں جو بڑے محدود وسائل کے اندر دین کی خدمت کرتے ہیں، اور ان کی یہ سعادت ہے کہ اس خدمت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق رکھا ہوا ہے۔ یہ تو خوشبختی والی بات تھی، عظمت والی بات تھی، لیکن جس انداز سے یہ گمراہ شخص بات کرتا ہے، اس سے علماء کی تحقیر کے پہلو سامنے آتے ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں علماء کی تحقیر کی جائے اور ان کے مقام و مرتبے کو جہاں تک ہو سکے کم کیا جائے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل علم کو تو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، یہ سعادت دی ہے کہ دین کی خدمت کرنے میں ہی اللہ نے ان کا رزق رکھا ہے، لیکن آپ کا حال کیا ہے؟ آپ وہ شخص ہیں کہ آپ علماء کے احسان مند رہیں کہ اہل علم پر تنقید آپ کی روزی روٹی اس کے ساتھ ہے۔ آپ یہ چھوڑیں نا، اہل علم پر تنقید، اصحاب رسول پر تنقید اور محدثین کی شان میں گستاخیاں کرنا، آپ اس کو چھوڑیں، اپنی دعوت سے اس کو نکالیں، تو آپ کی باتوں میں کیا بات بچتی ہے؟ آپ کی دعوت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تفسیر کے درس سے آپ نے اس پروگرام کو شروع کیا، اپنے لیکچر، یہ گفتگو کرنا شروع کی، لوگوں نے اس کو اس طرح سے سنا نہیں، کہ لوگوں نے سمجھا کہ آپ کوئی مفسر تھوڑے ہو کہ قرآن کی تفسیر اب ہم آپ سے سنیں گے، تو آپ نے جان لیا کہ اس طرح سے میری بات سننے والا کوئی نہیں، تو پھر وہی والا انداز اختیار کیا کہ جو گمراہ شخص شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنے آپ کو عام کرنے کے لیے، اور گمراہی والا طریقہ اختیار کیا کہ اہل علم پر اس قدر تنقید کی جائے۔ اس کے لیے دیکھیں وہی والا انداز جو کہ انگریزوں نے کیا اس برِ صغیر کے اندر۔ اس نے کہا اس برِ صغیر کے اندر اس مولوی شخص کو اس قدر کمزور کر دو اور اس قدر لوگوں کی نظروں میں اس کو تحقیر والا منصب بنا دو کہ ہم اسلام کے اندر جو قرآن ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر ہیں، ان کی شان، ان کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں کوئی پروپیگنڈا ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ اسلام کا نام لینے والے ہیں، اسلام کو جو عام کرنے والے لوگ ہیں، اسلام کی بات کرنے والے لوگ ہیں، کیوں نہ ہم ان کو اتنا مورد الزام ٹھہرا دیں، ان کی نظروں میں گرا دیں کہ جو پھر وہ دین کی بات کریں، جو وہ دین کا پیغام لوگوں میں عام کریں، وہ باتیں، وہ پیغام لوگوں کی نظروں میں خود بخود ہی اس کا مقام و مرتبہ کم ہو جائے۔ لیکن ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں کہ آپ یہ تنقید کیوں کرتے ہو۔ اصحاب رسول کے حوالے سے یہ جو باتیں آپ کرتے ہو، یہ معاملہ آپ کا اور آپ کے رب کا ہے۔ اہل علم پر جو آپ تنقید کرتے ہو، اہل علم کبھی بھی آپ سے شکوہ نہیں چاہیں گے، کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے۔ کیوں کہ جو آپ کی یہ تنقید ہے، روز قیامت یہ تو آپ ان کے مقام و مرتبے کو، جو علماء اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی پگڑیاں تک اچھالتے ہو، تو روز قیامت حساب تو دینا ہوگا، پھر اپنی نیکیاں ان کو دینا ہوں گی، اسی طرح یہ حساب و کتاب برابر ہوگا۔ تو اہل علم آپ کے اس رویے سے جو فوت ہو چکے ہیں، وہ روز قیامت خوشی ہوں گے، یا جو اہل علم زندہ ہیں ان پر جو تنقید آپ کر رہے ہو، اہل علم ذاتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ تنقید کر رہے ہو، صرف ان کو جو کچھ حوالے سے خیر خواہی کا جذبہ اگر ان کے اندر ہے، وہ صرف اسی وجہ سے بولتے ہیں کہ وہ آپ کی اصلاح چاہتے ہیں،
جو لوگ آپ کو سن کے گمراہی کے رستے پہ چل پڑے ہیں وہ تو صرف یہی چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اس رستے سے ہٹ جائیں۔ اہل علم، اہل سنت کے جو بڑے علماء ہیں، کسی بھی گمراہ شخص کی بڑی علامت یہ ہے کہ وہ زمانے کے وقت کے جو بڑے اہل سنت کے علماء ہیں ان پر تنقید کرتا ہے۔ آپ نے وقت کے بڑے علماء کو نہیں چھوڑا، ائمہ حرمین کو نہیں چھوڑا۔ آپ سے توقع کی بھی نہیں جا سکتی تھی کہ آپ ان علماء کو چھوڑو گے، کیونکہ آپ کی زبان سے محدثین کی ہستیاں، وہ عظیم لوگ، وہ محفوظ نہیں رہے، اصحاب رسول تک محفوظ نہیں رہے، تو باقی لوگ آپ سے کیا شکوہ کریں گے؟ لہٰذا اب ایک دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی گمراہ شخص محدثین کرام پر تنقید کیوں کرتا ہے؟ وہ اپنی گفتگو کے اندر، اپنی تقریر میں، اپنی تحریر میں محدثین کا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ تو اس کا جواب لازمی طور پر ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، خاص طور پہ نوجوان طبقہ۔ میری اس بات کو ازراہ خیرخواہی، کسی پر کوئی تنقید نہیں، میں کسی پر کوئی اپنا غصہ نہیں نکالنا چاہتا ہوں، بڑے محبت کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں اور سمجھیں، اس بات پہ غور کریں کہ جو بندہ بھی گمراہی کے رستے پہ ہوتا ہے وہ محدثین پر کیوں تنقید کرتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ مقصد دراصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہے کہ قرآن و حدیث کی جو تشریح محدثین نے، اصحاب رسول نے کر دی ہے اور بڑے اہل علم اس حوالے سے جو وضاحتیں کر چکے ہیں، جب تک وہ وضاحتیں لوگوں کے اندر عام ہوں گی، لوگ ان کو مانیں گے، ان کو تسلیم کریں گے، تو پھر میری دکانداری نہیں چل سکتی، پھر میں جو گمراہی پھیلانا چاہتا ہوں اس کو لوگ نہیں سنیں گے۔ تو میں ایسا طریقہ اختیار کرتا ہوں کہ لوگوں کی نظروں میں ان لوگوں کو ہی متنازع کر دیتا ہوں، میں لوگوں کی نظروں میں ان لوگوں کا مقام ہی گھٹا دیتا ہوں، ان کے لیے بابوں کا لفظ، ان کے لیے اور اس طرح کے تحقیرانہ جملے ایسے بولتا ہوں کہ پھر جو امام ترمذی ان کو عام مولوی لگے، امام بخاری ان کو امام ہی نہ لگے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کو ایک سادہ سا مولوی لگے کہ پتہ نہیں یہ کسی مسجد کے اندر نہ کسی مدرسے کے اندر پڑھا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے ایسے علماء جنہوں نے دین کی خدمت کو ادا کرنے کے حق ادا کیے ہیں، تو یہ علماء ان کے لیے ایسے لگیں کہ ان کی تحقیر کرنا، ان کے حوالے سے جملے کسنا، ان کا مذاق اڑانا ان لوگوں کی نظروں میں کچھ رہے ہی نہ۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ جب اصحاب رسول کے حوالے سے آج نوجوان بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ بات کر لیتے ہیں تو محدثین ان کے سامنے پھر کیا چیز ہیں؟ اب آپ سمجھیں یہ اس بات کو بھی کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے درمیان جب تک محدثین سلف و صالحین رہیں گے اس وقت تک ہم لوگوں کے اندر اپنی گمراہی نہیں پھیلا سکتے۔ ہم لوگوں کے درمیان اور قرآن و حدیث کے درمیان اس سلف و صالحین کو، ان محدثین کو پہلے نکالتے ہیں، ان کا مذاق اڑا کے، ان پر طنز کر کے ان کو سائڈ پہ کرتے ہیں، پھر قرآن و حدیث اور عوام کے درمیان صرف ہم رہ جائیں گے۔ پھر قرآن و حدیث کی جو تشریح، جو وضاحتیں، جو مفاہیم میں بیان کروں گا پھر لوگ اسی کو قرآن و حدیث سمجھیں گے، اسی کو حق سمجھیں گے۔ اب میری اس بات کو توجہ سے آپ سنیں اور سمجھیں۔ اصحاب رسول کے حوالے سے یہ جو انجینئر علی مرزا، یہ جو گمراہ شخص ہے، یہ جو اکثر جو اصحاب رسول کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ باغی گروہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ سیدنا معاویہ لوگوں کا مال غصب کرتے تھے۔ سیدنا معاویہ نے اپنے گھر کے اندر جو حرام چیزیں ہیں جن کا استعمال جائز نہیں وہ اپنے گھر کے اندر رکھی تھیں، اور اس طرح کے اور جملے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے تھے اور ان کو گالیاں دینے کا، تنقید کرنے کا حکم اپنے ساتھیوں کو دیتے تھے۔ یہ سارے وہ جملے ہیں جو حدیثوں کے اندر، احادیث کے اندر لکھے نہیں ہیں، بلکہ احادیث سے، کچھ واقعات سے آپ نے یہ نتائج خود نکالے ہیں۔ یہ سارے جملے کہ سیدنا معاویہ کی جو خلافت ہے، جو ملوکیت ہے، وہ کاٹ کھانے والے ملوکیت ہے، یہ والے سارے کے سارے جملے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب رسول کے حوالے سے جو نتائج، جو باتیں یہ لوگوں کے ذہن میں شخص ڈالتا ہے، یہ حدیث میں لکھی تو نہیں ہے نا، اس نے احادیث کو، واقعات کو بیان کر کے وہ نتائج اس نے نکالے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میں صرف ہمدردی کے جذبے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف
1400 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है मुहद्दिसीन का, असहाब रसूल का, मुफस्सिरीन का कुरान की तफसीर, हदीस की तशरीह एक वो अंदाज़ है, उनको पढ़ के हमें मुहद्दिसीन और असहाब रसूल के हवाले से मुहद्दिसीन का मनहज, उनकी तशरीहात, तौज़ीहात पढ़ के, सुन के, समझ के एक वो नज़रिया है जो हमारा असहाब रसूल के हवाले से बन जाता है। उन सारे वाक़यात जो ये बयान करता है मुहद्दिसीन ने खुद लिखे हैं, बयान किए हैं, उन सब को बयान करने के बाद जो मुहद्दिसीन हमारा ज़हन असहाब रसूल के हवाले से बनाते हैं, उसमें यही बातें हैं कि सहाबा अजीम लोग थे, सहाबा इंसाफ करने वाले थे, अल्लाह से डरने वाले थे, इल्म तकवा में उनका सानी कोई नहीं था। उनके हवाले से मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा होती है। लेकिन जो उन वाक़यात को बयान करके जो नताइज ये गुमराह शख्स बयान करता है, उन नताइज को सुन के हमें सहाबा किराम के हवाले से हमारे दिलों में तनकीस पैदा होती है, बुग़्ज़ पैदा होता है, और उनसे बाज़ औक़ात नौजवान नफ़रत की हद तक बातें कर जाते हैं, ये रवैया इख्तियार करते हैं। अब आप इस बात को समझिए, एक मुहद्दिसीन का, सल्फ़ व सालिहीन का, मैं हरगिज़ ये बात नहीं कहना चाहता हूँ कि सल्फ़ व सालिहीन ने कभी गलती नहीं की, कुरान और हदीस को समझने में उनसे कभी ख़ता नहीं हुई, कभी ऐसी बात किसी आलिम ने की नहीं। मसला यह है कि एक किसी बंदे से एक वैसे यानी गलती हो जाए, ये मुमकिन बात है, लेकिन मुतफ़िक्का तौर पे जो मुहद्दिसीन का फ़हम है उसमें तो कभी गलती नहीं हो सकती। वो दीन को समझने में सबसे अजीम लोग थे, इल्म हो, तकवा हो, तहारत हो, इन सब में वो हमसे आगे थे। तो फिर किस तरह मुतफ़िक्का तौर पे अहादीस को समझने में उनसे गलती लग गई? एक नज़रिया मुहद्दिसीन देते हैं और वो उनकी इसने तनकीस कर करके, मजाक उड़ा के कि वो बाबे हैं, वो फलां हैं, उनकी तनकीस कर दी। और अब उनकी जो आरा हैं, उनकी तशरीहात, वो भी इसने अब यानी अवाम की नज़रों में, लोगों की नज़रों में उन तशरीहात की भी कोई हैसियत इसने बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन क्या क्या कहना चाहता है कि इस 1400 सालों के अंदर जो मुहद्दिसीन ने मेहनतें की हैं, अहादीस की जो तशरीहात की हैं, वो तो फ़र्काबाजी है, और जो मैं कर रहा हूँ, वो हदीस का जो फ़हम मैं बयान कर रहा हूँ, वो बिल्कुल दीन की खिदमत है। किसी भी तरह ये बात माननी नहीं जा सकती कि जो बंदा दीन की जो बुनियादी बातें हैं, दीन के जो अकायद हैं, उनके हवाले से जो बंदा गाफिल है, जो बंदा अरबी इबारत को न समझ सकता है, न पढ़ सकता है, कुरान की वजाहत ना वो कर सकता है, ना उसको समझ सकता है, वो बंदा हमें अहादीस को बयान करके, हदीस को पढ़ के अगर हमें एक तशरीह वो देगा, एक 1400 साल से अहले सुन्नत के मुतफ़िक्का उलमा, मुहद्दिसीन, नेक लोग, अहले इल्म एक तशरीह हमारे सामने वो बयान कर रहे हैं। हर सूरत लाज़मी तौर पर मुहद्दिसीन का वो मुतफ़िक्का फ़हम जो असहाब रसूल के वाले से है वो दुरुस्त है। गलती अगर लगी है तो इसी गुमराह शख्स को लगी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को असहाब रसूल की मोहब्बत पर ज़िंदा रखे और हमें इसी खिदमत और इसी जो असहाब रसूल के साथ जो मोहब्बत है, यही जज्बा हमारे दिलों में ज़िंदा रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।